اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ دار یہودیوں وغیرہ سے قرابت یا پڑوس کی بنا پر دوستی اور میل جول رکھتے تھے۔ ان کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات، دلی محبت و اخلاص حرام ہے، اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی ناجائز ہے۔ اور تجربات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائے، جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں، کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ان کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان تکلیف و مشقت میں پڑے رہیں۔ نیز ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہے، جو وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر ہوگی۔ یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں ہے؟ یقیناً سچ ہے۔ تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت پر دلائل کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں ہیں۔ ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رہے ہیں، جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ عز و جل نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کریں اور جس طرح اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔